الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، ان من اشد الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین شخص اللہ کے ہاں وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے قریب آئے اس کی اور وہ اس کے قریب آئے، اور یہ شخص پھر اپنی بیوی کے راز لوگوں کے سامنے افشا کرے۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پردہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت و مودت کا رشتہ ذہنی سکون کے لیے مقرر کیا ہے، اور پھر انتہائی لاچارگی کی صورت میں اگر میاں بیوی کے درمیان میں بات نہ بنے تو قرآن کی یہ تعلیم بھی ہے۔ پہلے تو حکم یہ ہے کہ عاشرہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ دستور کے موافق حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ لیکن اگر بالفرض کسی شخص کے میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہ چل رہے ہوں تو پھر قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ امساک بمعروف اور تسریح باحسان، اچھے انداز سے یا تو بطور بیوی کو بطور بیوی بنا کر رکھو، یا اچھے انداز سے اس کو جدا کر دو۔ اس کو تنگ کرنا اور طلاق میں لیت و لعل سے کام لینا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا یہ شریعت کی منشا نہیں، اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، تو جب وہ فارغ ہوئی عدت سے تو اپنی طرف سے 10,000 درہم اس کے خرچہ کے لیے اس کو عطا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ جو انسان میاں بیوی کے طور پر اکٹھے رہ چکے ہوں تو جب اگر ایک دوسرے سے جدا ہوں تو پھر ایک دوسرے کے علوم اور ایک دوسرے کے بارے میں تہذیبی اور ایک دوسرے کے بارے میں اس کے حالات کو اور اس کے کمیوں کو بیان نہ کریں، یہ دینی مزاج نہیں۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی مسلمان بھائی کی عیب چھپائے گا اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے عیب چھپائے گا۔ لہٰذا اگر کسی میں کوئی کمی ہو بھی، انسانیت کے ناطے سے ہر شخص میں کمی ہو سکتی ہے، تو اس کمی کو اچھالنا یہ شریعت کی منشا نہیں اور شریعت کا مزاج نہیں۔ اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے لا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر، سورہ بقرہ کی آیت کے تحت کہ وہ نیکی کا تعلق جو تمہارے درمیان میاں بیوی کے ساتھ رہا اور یہ حسن معاشرت، اس کو جب نکلو تو لا تنسوا الجمیل بینکم من العشرہ، یہ جو معاشرہ کا معاملہ ہیں احکامات شریعت، ان میں جو نیکی کا پہلو ہے اس کو نہ بھولو، والمعروف، اور جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو نہ بھولو۔ فلا تفشی الرجل سر امرأتہ ولا ہی تفشی سرہ، نہ خامن طلاق کے بعد بیوی کے عیب بیان کرے اور نہ بیوی خامن کے عیب بیان کرے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اذا طلق الرجل امرأتہ، جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہو اور یا دے چکے، فلیقل بارک اللہ لہا، اللہ بھائی تمہارے لیے خیر کی صورتیں بنائے، برکت ڈالے، ولا یذکر منہا سوءا، اور اس کی برائیوں کا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے، اس کی کمیاں اب بیان نہ کرے۔ اور امام غزالی نے اس لیے یہ بات نقل کی، وہ کہتے ہیں فمن الاخلاق المذمومہ،
انسان کے جو بدترین اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، جو شریعت کے مرضی کے خلاف ہیں، افشاء السر، ایک دوسرے کے راز بیان کرنا ہے، لا سیما اذا فارق امرأتہ، خصوصاً اس صورت میں جب کہ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر چکا ہو، فإنہ خیانۃ ولوم وسقوط مروءہ، کہ یہ انسانیت کے، یعنی انسان کے مروت کے اور اسلامی تعلیمات کے اور حسن اخلاق کے اور جو ہے کہ منافی ہیں یہ چیزیں، قابل ملامت ہیں یہ چیزیں، یہ خیانت ہے۔ اس لیے امام علامہ شامی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ لا یجوز للمطلق ان یذکر ساوی المطلقہ، کہ آدمی کے لیے جائز نہیں طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کی بری باتوں کا ذکر کرے، خصوصاً بعد الفراق، جب تو اس کو چھوڑ چکا، فإن ذلك من الغیبہ المحرمہ فتشہیر المذموم، کیونکہ یہ ناجائز یعنی غیبت ہے، ایسی غیبت جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور اس کا لوگوں میں، معاشرے میں اس کو برے الفاظ سے بیان کرنا، اس کی مذمت والی تشہیر کرنا شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ لہذا اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے بھی دی ہو بالفرض، جو انتہائی لاچارگی کی صورت میں شریعت نے مشروع، تو ایسی صورت میں اب طلاق دینے کے بعد اس کے بارے میں برے الفاظ سے اس کو بیان کرنا، اس کی کمیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے، دینداری کے خلاف ہے، اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور ہمارے اکابر میں سے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے بیوی کو طلاق دی، اور لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا کمیاں تھی، کہ کمیاں تو تب بیان کرتا جب اس کی جو میرے نکاح میں تھی، اور میں نے اس وقت اس کی کمی بیان نہیں کی، تو اب تو میرے نکاح سے جدا ہو گئی، ایک اجنبیہ ہو گئی، اب میں اس کی کیا کمیاں بیان کروں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائے، دین سیکھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔